حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. حمدا يكون وسيلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات اللہ عزیز، قرآن کے سورہ انعام کی آیت کریمہ جس کے ذیل میں توحید جلوہ ہے، کربلا کے عنوان سے، کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے جو گفتگو جاری ہے، اس میں ہم کل ربوبیت کی بحث کر رہے تھے کہ رب ذات پروردگار ہے اور وہ ذات واحد ہے جو پوری کائنات کی تربیت کر رہی ہے لمحے میں لمحے، اور اس کی طرف انسان کو دعوت دی گئی ہے. اور یہ دعوت دینا، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں کوئی اکراہ نہیں ہے، اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دعوت بہت ہی فطری دعوت ہے جو انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہے. لہذا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، اور دین کی سب سے پہلی بنیاد توحید ہے. لہذا ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے، ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اس پر اکراہ کی جائے، بلکہ صرف اسے بتا دو کہ توحید کیا ہے، وہ خود توحید کے قریب آ جائے گا. انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار ہے. انسان کی فطرت کو خلق اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ توحید سے دور جا ہی نہیں سکتا. اگر دور جا رہا ہے یعنی اپنی فطرت سے دور ہو رہا ہے انسان. علم
احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی. کیوں شیطان کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین. کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ہے کہ تم شیطان کی اتباع نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. تم صرف میری عبادت کرنا کہ یہ ایک صراط مستقیم ہے. یعنی یہ عہد ہے انسان سے. عہد کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی مقام پر کہیں اس کو بلا کے جمع کیا گیا ہو اور اس سے عہد لیا گیا ہو. یہ مطلب نہیں ہے عہد کا. عالم زر میں عہد لیا گیا، عالم زر تو مراد یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پر جمع کیا گیا تمام انسانوں کی روحوں کو، اور روح نے سب جمع ہوئی، پھر وہاں سے سوال ہوا کہ بتاؤ، تو سب نے کہا کہ ہاں ہم خدا کے. نہ، خدا نے خلق کس طرح کیا ہے انسان کو اس نے خلق اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ توحید سے دور ہو ہی نہیں سکتا. اگر دور ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز اس کے اوپر آ کے حاوی ہو گئی ہے کہ جس کی فطرت کو خاموش کر چکی ہے. اور جب ہمارے فطرت کی آواز کو روک دیا ہے، فطرت کی آواز کو حبس کر دیا ہے. فطرت جو پکار رہی ہے، جو صدا دے رہی ہے، جو چیخ رہی ہے، اس آواز کو یہ انسان نہیں سن رہا ہے. اس لیے کچھ ایسی آوازیں ہیں جو اس سے زیادہ تیزی سے اس کے کانوں میں پڑ رہی ہیں. جس سے طبیعت کا مسئلہ ہے. طبیعت اور فطرت، طبیعت میں وہی انسانی جسم کے تقاضے. بہت سی چیزیں انسان جب شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے، اس کی طبیعت کو. تھوڑا سا فرق دونوں لفظوں میں، طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے. جب پہلی مرتبہ نوجوان اٹھا کے سگریٹ اپنے منہ میں لگاتا ہے اور کش لیتا ہے اس کی، تو تیزی سے کھانسی آتی ہے، کلیجہ باہر نکلنے کو آتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتا ہے. لیکن یہ پیتے پیتے بھی اتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے کھانا نہیں یاد ہے، اسے پانی نہیں یاد ہے، صرف سگریٹ یاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ طبیعت کے مطابق نہیں تھا. لہٰذا جب پہلی مرتبہ طبیعت کو ٹھونسا گیا تو بہت ہی ناگوار گزرا اسے، ہے نا، بہت ہی ناگوار لگا. طبیعت کے مطابق نہیں تھا، یہ ٹھونسا ہے اس انسان نے طبیعت پر. جب شروع کیا تو طبیعت کو بہت ہی ناگوار یہ بات لگی، نہایت ناگوار لگی. لیکن جب بار بار اسی کو تکرار کیا، کچھ مرتبہ منع کیا، لیکن جب بار بار اسی پہ تکرار ہوتی رہی تو طبیعت کی صدا خاموش ہو گئی. جب یہ صدا خاموش ہو گئی تب وہ آگے اس کے اوپر حاوی ہو گیا. اب حاوی ہو گیا ہے تو اسے کچھ نہیں یاد ہے. کھانا کھا رہا ہے جب فکر سگریٹ کی طرف لگی ہوئی، پانی پی رہا ہے جب فکر سگریٹ کی طرف لگی ہوئی ہے، روزہ رکھے ہوئے ساری فکر سگریٹ کی طرف لگی ہوئی ہے. لیکن یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ اس نے بنا دیا ہے اس طریقے سے. یہ مثال دے رہا ہوں میں، ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اسی طریقے سے فطرت ہے انسان کی. طبیعت یعنی جسم کے تقاضے، فطرت یعنی انسان کی روح کے تقاضے. انسان کی فطرت بھی کچھ چیزیں طلب کر رہی ہے. اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، وہ چیز کی جو اس کے ساتھ سازگار ہے، جو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے، وہ انسان کی فطرت طلب کر رہی ہے. توحید انسان کی فطرت کا سب سے عظیم سرمایہ ہے. ابھی مثال دوں گے جو دلیل آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی، اور کہ کتنا زیادہ انسان کے ذہن سے قریب ہے. سب سے عظیم سرمایہ یہ ہے. لیکن جب انسان اس کے اوپر دوسری چیزیں ٹھوسنا شروع کرتا ہے، پہلے تو فطر یہ کہتی ہے نہیں یہ غلط ہے، منع کرتی ہے، روکتی ہے. کمالات انسان کی فطرت کا سرمایہ ہیں. خوبیاں، ہر انسان کی فطرت خوبیوں کو طلب کر رہی ہوتی ہے، اچھائیوں کو طلب کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب برائیاں اس پر ٹھوسنا شروع ہوتی ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، پہلے چیختی ہے، پکارتی ہے، فریاد کرتی ہے، یہ فطرت انسان کی. لیکن جب انسان نہیں مانتا، اس فطرت کی آواز کو نہیں سنتا، تو چیختے چیختے خاموش ہو جاتی ہے. خاموش ہو جاتی، پھر برائیوں کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. لیکن پہلے جب اس نے برائی کی تھی تو فطرت نے اسے بلایا تھا، کیا کر رہا ہے تو؟ فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. فطرت کو خدا نے کمال طلب بنا کر پیدا کیا. فطرت کمالات چاہتی ہے، فطرت خوبیاں چاہتی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے سامنے سر کو جھکائے.
سب سے بڑی کوئی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. لہذا اب مثال کی طرف آ رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہے جو میں نے کہا دلیل بن جائے. زندان میں 2 قیدی لائے گئے ہیں. ایک قیدی پہلے سے موجود ہے, جوان قیدی ہے. یہ 2 اور قیدی لائے گئے, دربار سے ان کو پکڑ کے لایا گیا ہے. دربار میں انہوں نے کچھ غلطی کی تھی, حاکم نے انہیں زندان میں بھیج دیا. اب یہ جو قیدی آئے تو وہ پہلا قیدی, جو پہلا جوان قیدی پہلے سے موجود تھا, اس نے آگے بڑھ کے آواز دی, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. نہیں پہنچا آپ کے ذہن. مصر کے زندان میں یوسف جیسا جوان موجود ہے, پہلے سے جوان ہے. ابھی 2 قیدی اور لائے گئے, وہ بھی دربار سے پکڑ کے لائے گئے ہیں. ان کا حاکم ان سے ناراض ہو گیا ہے, اس ناراضگی کی بنا پر ان کو زندان میں لا کے ڈال دیا گیا. یہاں پر اس نبی نے, نفس شناس نبی نے آ کے اس فطرت کو ٹٹولا اور فطرت کو ٹوکا دیا اور آواز دی, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. آیا مختلف خدا اور ارباب کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے یا ایک خدا کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے؟ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. آیا مختلف خداؤں کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے یا ایک خدا کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں جناب یوسف؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم کئی خداؤں کے سامنے سر جھکاؤ گے اور ہر ایک کو راضی کرنا چاہو گے, ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض ہو جائے گا, دوسرے کو راضی کرو گے تیسرا ناراض ہو جائے گا. یہ ہے, فلاں رب کو راضی کرو گے وہ ناراض ہو گیا, دوسرے کو راضی کرو گے تیسرا ناراض ہو گیا. اور جس کو ناراض کرو گے, چونکہ انسان اس طرح سے, جو انسان رب بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کی ربوبیت کو قبول نہیں کرے گا, ناراض ہوتا نظر آئے گا. لیکن اگر ایک خدا کے سامنے سر کو جھکاؤ گے, اس کی خوشنودی چاہو گے, اور اگر وہ راضی ہو گیا تو کسی کی ناراضگی کی تمہیں فکر ہی نہیں ہونا چاہیے. ہوتے رہے ناراض. یہ کون درس دے رہا ہے؟ ایک جوان, ایک خوبصورت جوان, خوبصورت جوان, ایک ایسا انسان کی جس نے اپنے رب کے لیے, کیونکہ رب کو اس نے پہچانا تھا, یہی کہا کہ جب خاتون مصر نے اس نے آواز دی اپنی طرف جناب یوسف کو, یوسف ابھی نوجوانی کی پہلی منزل میں ہے, پہلی منزل میں ہے, آواز دی حسن کو دیکھ کے ان کے, ہے تلک غلقت الابواب, دروازے کو بند کیا, کہا میری طرف آؤ. یہاں پہ جناب یوسف کو وہی اپنا رب یاد آیا, معاذ اللہ. سنیں جوان سنیں, یعنی یوسف کا حسن تو بہت مشہور ہے, لیکن یوسف کے چہرے اور جسم کے حسن سے کہیں زیادہ یوسف کے روح کا حسن ہے. کہیں زیادہ حسین ہے یوسف کی روح. اور وہ ابھی جو آیت پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں کتنا حسین ہے یہ روح. کہ آؤ میری طرف آؤ, معاذ اللہ. یعنی سارے اسباب فراہم ہیں, ایک طرف تمام اسباب فراہم ہیں, دوسری طرف سے خوف ہے. اگر اس کی بات نہیں مانتے تو زندان میں ڈال دیا جائے گا, اگر اس کی بات نہیں مانتے تو ممکن ہے قتل کر دیا جائے. زندان میں ڈالنا بھی معمولی نہیں ہے. یہ آج کل کا زندان نہیں ہے کہ چند دن زندان میں رہے پھر چھوٹ گئے. زندان میں تمام چیزیں موجود ہیں. نہ اس زمانے میں زندان میں ڈال دینا, یعنی جو زندان میں گیا اس کی کوئی خبر نہیں اس کے بعد کیا ہونے والا. اگر یوسف نکلے ہیں تو کسی خاص میرے بچوں کی خواب کی تعبیر میں نہیں تھی. یعنی جس کو زندان میں جا کے تہخانوں میں ڈال دیا گیا پھر اس کو نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا, اس کو کبھی سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. یہ اس زمانے کے زندان تھے. اور یہ ابھی جوان, ابھی نوجوان, جس کی پوری زندگی بھی باقی ہے, ابھی جس میں جوانی کے تمام تقاضے اس کے باقی ہیں. یہ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی, ایک طرف سے تمام جوانی کے تقاضے, خود جوان, ادھر سے دعوت, شیطانی دعوت, دوسری طرف سے خوف کی اگر بات نہیں مانی تو زندان میرا منتظر ہے. لیکن ادھر سے اس جوان نے آواز دی,
ربی عجیب کلمات دیتے ہیں یہاں پہ قرآن، جہاں جہاں قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہو تو دیکھیں جا کے ذرا کس طرح خدا تربیت کرتا ہے انسان کی. ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار یہ زندان مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں انسان کی کتنا حسین ہے یہ روح، کتنا حسین ہے یہ جوان. اس لیے نہیں کہ اس کا چہرہ بہت حسین ہے، نہ اس لیے اس کے دل میں جو روح ہے، اس کے وجود کے اندر جو روح ہے وہ نہایت حسین ہے. سنیے جوان، یوسف کا تذکرہ قرآن میں کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے جوانوں کے لیے ایک درس ہے. آؤ اپنے پروردگار کو جب نظر میں رکھو گے تو کس طریقے سے گناہوں سے آگے بڑھتے ہوئے چلے جاؤ، کس حسن کے ساتھ. ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے. پھر کیا ہوا؟ کیا چیز سامنے آئی؟ وہ متوجہ ہوئے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یعنی کیا؟ وہ اس فطرت کی طرف متوجہ کر دیا، صرف متوجہ کر دیا، کچھ کہا نہیں. اس سے کہا نہیں کہ خدا کو مانو. ایک سوال ذہن میں اٹھا دیا. کیا سوال اٹھایا؟ یہ بتا، یہ خدا کو راضی کرنا آسان ہے، ایک رب کو راضی کرنا آسان ہے، یا ارباب المتفرقون کو راضی کرنا آسان ہے؟ یہ سوال اٹھا دینا بس کافی تھا. ضرور نہیں کہ ہر جگہ ساری بات بتائی جائے. سوال اٹھ جائے اگر ذہن میں، جواب انسان خود تلاش کر لے گا. بعد میں ذکر آئے گا. خود اس موضوع پر گفتگو ہونا ضروری ہے. سوال اٹھ جائے اگر، جواب خود مل جائے گا. جناب یوسف نے سوال اٹھا دیا، لہذا اقرار نہیں کرنا ہے. دین میں اقرار ہے ہی نہیں. اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا حسن لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی اقرار نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. فقط انسان متوجہ ہو جائے. امام امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نجم البلاغہ کے پہلے ہی خطبے میں، بعض لوگوں نے اس کو دو حصوں میں بیان کیا، دو خطبے کو، پہلے خطبے جو بڑا ہے لہٰذا بات یہ دوسرے خطبے میں آ جائے گا، ورنہ پہلے خطبے میں، پہلے ہی خطبے میں انبیاء کے آنے کا مقصد بیان فرمایا. اور ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ یستعدوہم میثاق فطرتہ، انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان کو اس کے فطرت کے عہد کی طرف واپس پلٹا دیں. اگر فطرت کی طرف انسان کو پلٹا دے سب کچھ خود دیکھنا شروع کر دے گا، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے خود آ جائے گا. وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَّ نعمتیں، بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلا دیں. نعمتیں جو خدا کی فراوان ہیں صرف یاد دلا دیں کہ خدا کی نعمتیں کیا ہیں، اس لیے انبیاء آئے ہیں. وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغ، تبلیغ کے ذریعے سے حجت کو تمام کر دیں. وَيَثِيرُهُمْ دَفَاعِلَ الْعُقُولِ، عجیب منزل. کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام؟ انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان کے عقل کے خزانوں کو ابھاریں. مجبور کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مجبور نہیں کرنا ہے، صرف انسان کی عقل کو روشن کر دینا، کھول دینا ہے. یا اگر کھل جائے گی، اس کا خزانہ سامنے آ جائے گا تو خود بخود حقیقتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا. یہ کام انبیاء نے کیا. لیکن کوئی اقرار نہیں ہے اور کوئی جبر نہیں ہے اسلام میں. پھر جہاد کس بات کا؟ اب یہ سوال، اگر اقرار نہیں ہے، اگر جبر نہیں ہے تو پھر جہاد کیا ہے؟ حکم جہاد کیا ہے؟ میں تو جان کے لایا ہوں یہاں تک آپ کو، چونکہ آج کا زمانہ ایسا کہ بہت زیادہ ہے اسلام کے بعد احکام پر، خاص کر حکم جہاد پر بہت شدت سے حملے کیے جا رہے ہیں، بہت شدید. پوری دنیا میں ہر طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں تفصیلات میں دھیان نہیں جاتا لیکن ایک اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اقرار اگر نہیں ہے تو پھر جہاد کس بات کا ہے؟ عزیز، جہاد کبھی بھی انسان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے. ایسا جہاد ممکن ہے کوئی اور کہے؟ افغانستان میں واقعہ ہے، پتہ نہیں افغانستان میں لوگ کہہ کے سناتے ہیں، کیونکہ بات چیزیں جو ہیں جس قوم سے تھوڑا سا وہ ہوتی ہے اس کے قوم سے منسوخ کر دیا جاتا ہے. ایران میں افغانستان میں کہہ کے سناتے ہیں، ممکن آپ نے کسی اور میں کہہ کے سناتے ہیں. کسی نے پکڑا اور کہا تبلیغ، خدا کو واحد خدا ایک ہے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. وہ انکار کرتا ہے کہ واقعی مجھے بہت زیادہ مجبور کیا.
تو کہا ٹھیک اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے پڑے گا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم. یہ نہیں ہے اسلام، یہ اسلام نہیں ہے، اکرام نہیں ہے اسلام میں. پھر جہاد کس لیے ہے؟ جہاد کا پہلا مفہوم جو قرآن میں یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر آگے حملہ کرے تو تم اس کا جواب دو. دفاع، جہاد یعنی دفاع. قاتل الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تم سے قتال کریں جہاد کریں، آگے تم ان کا بھی جواب دو. اور اس سے بڑھ کے حد اکثر جہاد یہ ہے کہ اگر تمہاری آزادی کو کہیں ضبط کر دیا گیا ہے، مقید کر دیا گیا، انسانوں کے ذہنوں کو ظلم کے ذریعے سے زندانی کر دیا گیا ہے، آزاد نہیں ہے انسان، تو اپنی آزادی کے لیے وہ جہاد کرے، اپنی آزادی کے لیے. اگر معاشروں کو، اگر زمینوں کو، اگر انسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے تو اس مجبوری سے بچنے کے لیے اور اپنی انسانیت کی آزادی کے لیے، اپنی کرامت کی حفاظت کے لیے جہاد کرے. یہ ہے اسلام کے جہاد کے تصور، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اپنے سرمایہ کو، اگر انسان اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے لڑتا ہے نا، کوئی نہیں منع کرتا. اصل دنیا کی کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، اگر کسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کو پیسہ چھینے، آپ بھی لڑ سکتے ہیں. کسی نے منع کیا؟ کوئی نہیں منع کرے، کوئی عقل مند منع نہیں کرے گا. اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے انسان لڑ سکتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے انسان لڑ سکتا ہے. سب سے بڑا سرمایہ انسان کا انسان کی آزادی ہے اور انسان کی توحید. اگر یہاں پر کہیں آگے پابندی لگایا جائے تو انسان کو حق حاصل ہے کہ آگے جہاد کرے. اور ایک تیسرا مفہوم اسلام نے جو جہاد کیا وہ آیات میں قرآن کی، یہ سب فرصت نہیں ان کو پڑھیں جو موضوع میرا یہ نہیں. تیسرا جو قانون جہاد کا وہ اس لیے ہے کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے کسی سرزمین پر، اگر کسی سے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خودگاہ ہے خدا نے، اور ان مظلوموں کی آواز پر ان کے جہاد نہیں کرتے کہ جن کو مجبور کیا گیا ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مظلوموں کی حمایت میں جہاد کرنا، تو جہاد بس یہی ہے، یا تو اپنا دفاع کرنے کے لیے جہاد ہے، یا مظلوموں کی حمایت کے لیے جہاد ہے، یا اگر اپنا ایمانی سرمایہ کہیں پر مقید کر دیا گیا ہے، آزادی کو چھین لیا گیا ہے، توحید کو چھین لیا گیا ہے، تو وہاں پر جہاد ہے. جہاد ضروری ہے. اس لیے ضروری جس طریقے سے ایک انسان دیکھیں بعض معاشروں میں مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں تو وہاں پر قانون ہے، اگر غلط لوگوں کے درمیان سے نہیں ہٹایا جائے. بعض لوگ اعتراض یہ کہتے ہیں کہ جہاد کیوں ہے؟ یہ مسیحیت کا سب سے بڑا اعتراض اسلام پر یہ کہ کیوں جنگ و جدل کی باتیں ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی جنگ و جدل کی باتیں نہیں، آپ کیا ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ اسے جو مذہب صرف چند اخلاقی باتوں پر منحصر ہے، چند اخلاقی بات و نصیحتیں، ان کے جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اسلام ایک مکمل نظام ہے، ایک سسٹم ہے، سسٹم آف لائف. انسان کی پوری زندگی کا ایک نظام ہے، اور جہاں نظام ہوگا وہاں پر جہاد بھی ہونا ضروری ہے. نظام کے بغیر جہاد بھی نہیں رہتا. جس طرح انسان کی یہ زندگی کا نظام ہے، ایک فرد کی زندگی، نظام کو لوگ حملہ کریں گے، نظام کو لوگ نظام کے دشمن ہوں گے، نظام کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اس نقصان سے بچنے کے لیے جہاد ضروری ہے. اس طریقے سے انسان کا جسم ہے، اس جسم کو بچانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. یہ جسم اگر بیمار ہو گیا ہے، یہ جسم اگر مریض ہو گیا ہے، پھر اس کا علاج کیا جائے گا. اگر اس کے جسم کا پورا جسم، تمام جسم انسان کے اعضاء تمام ایک جسم کا حصہ ہے، اس تمام جسم میں سے اگر کوئی ایک عضو خراب ہو گیا، ہاتھ خراب ہو گیا، پیر خراب ہو گیا، انگلی خراب ہو گئی، پہلے کوشش کی جائے گی اس کا علاج کیا جائے. اگر علاج نہیں ہو رہا ہے، علاج کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ ڈاکٹر کہے گا اس ہاتھ کو کاٹ دو. اگر نہیں کاٹو گے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. اور جو ہمارے اس انگلی کو کاٹ دو، علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر نہیں کاٹو گے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. پورے جسم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس انگلی کو کاٹ دیا جائے. اسی طریقے سے معاشرے میں جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں وہ سب ایک انسانی معاشرے کا جز ہے. اس معاشرے میں اگر غلط افراد آ گئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تاکہ پورا معاشرہ خراب نہ ہونے پائے. ہے نا؟ یہیں سے قصاص کا بھی فلسفہ سامنے آ جاتا ہے، یہیں پر دیت کا فلسفہ. یہ بہت اعتراض ہوتا ہے اسلام میں، قصاص کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے. اس لیے پھانسی دی جاتی ہے کہ پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا.
تم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اپنی انگلی کاٹنا گوارا کرتے ہو اور پورے معاشرے کو خراب ہونے پر راضی ہو، پورا معاشرہ برباد ہو جائے۔ معاشرے کی حفاظت کے لیے، سوسائٹی کی پوری حفاظت کے لیے اگر ایک انسان کو درمیان سے ہٹانا ہے تو ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اس کا نقصان پورے معاشرے کو پہنچ رہا ہے۔ تو جو فرمائیں، بس اس سے زیادہ نہیں عرض کروں میں یہاں پر، اس سے آگے نہیں ہے۔ بس اسلام میں اکراہ نہیں ہے، صرف انسان کو دعوت دی گئی، فطرت کی طرف دعوت دی گئی۔ فطرت انسان کی کمال شناس ہے، فطرت انسان کی کمال طلب ہے، اور سارے کمالات کا مرکز ذات پروردگار ہے۔ کمالات واضح نہیں مفہوم، انسان کمال چاہتا ہے، انسان پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے، انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، کمالات کو چاہتا ہے، عزیز رکھتا ہے۔ بدترین انسان کیوں نہ ہو، گنہگار انسان کیوں نہ ہو، مجرم بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے سامنے کمالات کا تذکرہ کیا تو اسے اچھا لگتا ہے۔ جو ہمارے اچھائیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، پسند کرتا ہے، اگرچہ وہ نہیں کرتا وہ خود کام، اگرچہ وہ مجرم ہے، اگرچہ وہ برا ہے، لیکن اچھائیوں کو تذکرہ پسند کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان کی فطرت کمال طلب ہے، انسان کی فطرت کمال چاہتی ہے، اور جب یہ فطرت کمال چاہتی ہے تو کمالات کا مرکز ذات پروردگار ہے۔ پر جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے اس فطرت کو، وہ خدا کی ذات ہے۔ فلسفہ محبت اہل بیت بھی یہی سے ثابت ہوتا ہے عزیزو، فلسفہ محبت اہل بیت بھی یہی ہے۔ اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمالات کے مظہر ہیں، توجہ فرمائیں گے، وہ الہی کمالات کے مظہر ہیں، اور انسان کمال پسند ہے۔ اگر کمالات کے راستے کو طے کرنا ہے تو آگے ان سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اس لیے نمونہ چاہیے تمہیں زندگی کا، نمونہ اہل بیت ہے، کمالات چاہیے تو اہل بیت ہے، دروازہ اہل بیت کا ہے کمالات کے لیے۔ بس یہ فطرت کمال کو ڈھونڈ رہی ہے، اور سارے کمالات کے منبع ذات اہل بیت، اس کے مظہر اہل بیت علیہ السلام۔ بس اس منزل پر آنے کے بعد عقل کی بات کو مکمل کر کے آگے بڑھو کہ انسان کی فطرت طلب کر رہی ہے ایک رب کو، ایک رب، اس کو خوش کرنا، اس کو راضی رکھنا، کہ اگر اس کو راضی رکھ لیا، اس کے راضی رکھنے کے لیے سر کو سجدے میں جھکایا تو اس سر کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ دوسروں کے سامنے جا کے سر کو جھکایا تو وہ ذلیل کرتا چلا جائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کے سامنے سر نہیں جھکا، اگر اس کے سامنے سر نہیں جھکا تو ہر ایک کے سامنے یہ سر جھکے گا۔ ہر وہ چیز جو دنیا آ کے متاثر کر دے اس کے سامنے سر کو جھکا دے گا، ہر وہ چیز جس سے تو خوفزدہ ہو جائے اس کے سامنے سر کو جھکا دے گا، ہر وہ چیز جسے تو اپنے ناقص خیال میں اپنے سے بہتر سمجھنے لگے اس کے سامنے سر جھکا دے گا۔ لیکن اگر اس کی بارگاہ میں سر جھکا تو پھر کہیں نہیں، ہزاروں سجدے سے نجات مل جائے۔ اس کے سامنے سر جھکایا ہے کہ جس کے سارے کمالات، لہذا جو اس کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں، توجہ فرمائیں گے، جو اس کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں پھر انہیں کسی چیز کی فکر نہیں رہ جاتی، پھر انہیں کوئی خوف نہیں، پھر ان کو عجیب عشق ہے اس بارگاہ کی طرف جانے کا کہ جس کے سامنے سر کو جھکایا ہے۔ 94 زخم کھا کے، اللہ، 94 زخم کھا کر جنگ سے واپس پلٹے ہیں، اور
آنکھوں میں اشک قطرے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کیا یا رسول اللہ آج بھی ہم بچ گئے؟ دنیا کب پہچانے گی علی کو؟ کب پہچانے گی علی کو؟ جہاں جلدا کو جملہ عرض کرنا اس دن اس نے آرزو تمنا کی، حسرت کی، اے کاش کی ہر قرن میں ایک علی پیدا ہوتا، ایک علی۔ اے کاش کی ہر قرن، ہر صدی میں ایک علی پیدا ہو، خدا کے خزانے میں کمی تو نہ ہو جاتی۔ اس نے ایک طرح کی شکایت کی ہے خدا سے، اے خدا تیرے خزانے میں کمی تو نہ ہو جاتی کہ اگر ہر قرن میں ایک علی پیدا ہوتا۔ میں کہوں گا ضرورت نہیں کہ ہر قرن میں ایک علی پیدا ہو، وہی ایک علی ہر قرن کے لیے کافی ہے اگر وہ قرن پہچان لے علی کو۔ علی کسی ایک صدی سے محدود نہیں ہے، کسی ایک زمانے سے محدود نہیں ہے، عرب سے محدود نہیں ہے۔ علی کا کردار ہر زمانے کے لیے، ہر صدی کے لیے بھائی ایک علی کافی ہے، مگر پہچانے تو وہ صدی آگے علی کو، پہچانے تو آگے۔ کہتے مولا آج بھی میں بچ گیا، یا رسول اللہ آج بھی میں بچ گیا، کیا شوق ہے۔ کتنا ظلم کیا ہے تاریخ میں علی پر، سب نے کیا، سب نے کیا، دوسروں نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی بہت ظلم کیا علی۔ علی آج بھی تنہا ہے، اس لیے کہ نہیں پہچانوایا ہم نے علی کو۔ علی کی نہج البلاغہ آج بھی اسی طرح محجور ہے جس طریقے سے قرآن محجور ہے، اس لیے کہ نہیں پہچانوایا ہم نے علی کو۔ علی کی خلافت کو اگر کسی نے چھینا ہے تو ہم نے بھی علی کی حکمت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے بھی علی کے علم کا حق ادا نہیں کیا۔ علی آج بھی تنہا ہے، علی کی آج بھی وہی صدا بلند ہے کہ ہاں ہونا علم جمع لو وجدت له حملا، یہ سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، اے کاش کی اس کا حامل کوئی مل جائے۔ یہ بہت سخت مرحلہ ہے عزیزو، یہ بہت سخت مرحلہ ہے کہ سینہ جب علم سے بھرا ہو لیکن اسے بیان نہ کر سکتا ہو۔ تھوڑا تھوڑا احساس ہو سکتا ہے انسان کو، ہزار اسرار سینے میں موجود ہوں لیکن اسے بیان نہیں کر سکتا ہو۔ بات یہاں تک پہنچے کہ جا کے کنویں میں سر ڈال کے بیان کرے انسان۔ علی کے درد یہ تھے، علی کی مصیبتیں یہ تھی۔ ہم ابھی مسائل پہ نہیں آئے لیکن کہتے ہیں مصیبت ہم اور بیان کریں۔ کربلا کا ذکر چل رہا ہے، حسین کا ذکر ہے۔ حسین کی سب سے بڑی مصیبت کربلا نہیں ہے، کربلا کی مصیبتیں تو حسین کو بہت عزیز ہیں۔ ہم رو رہے ہیں چونکہ غم ایسا تھا، مصیبتیں ایسی تھی کہ اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، لیکن حسین کو بہت عزیز ہے وہ مصیبتیں۔ حسین تو اپنے قدموں سے چل کے آئے ہیں اس مقتل میں، حسین تو خود بھیج رہے ہیں علی اکبر کو، لیکن ایک مصیبت حسین کی ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہوگا تم نام، اس کے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ 14 صدیوں کی سب سے عظیم تفسیر اگر کہی جائے تو اس بزرگوار کی تفسیر، اور جتنا علمی معارف اس وقت ان سے بلند ہو رہے ہیں کہ حدیث بھی ہے امام علیہ السلام کی کہ آخر زمانے میں اہل بیت کے علوم اس سرزمین سے پوری دنیا تک پہنچیں گے، کہ وہ منزل دھیرے دھیرے آ رہی انشاءاللہ۔ ان تمام معارف جس ذات سے نکلے ہیں وہ یہ ذات محمد حسین طباطبائی، یعنی جتنے شاگرد اس نے پیدا کیے، جتنے افراد اس نے پیدا کیے آج ساری دنیا میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، مقالہ لکھا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ 10 سالہ امامت کی زندگی ہے۔ سوچے تھوڑا یہ مصیبت، ابھی میں بعد میں مسائل پہ نہیں ہوں، بعد میں اور بات باقی پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ پوری 10 سالہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کی زندگی میں امامت کی پہلے کی زندگی چھوڑیں، چونکہ امامت کی پہلے کی زندگی ابھی وہ ذمہ داری نہیں ہے، اس کے پہلے امام حسین علیہ السلام کی نہیں حاضر کم و بیش کم و زیادہ، لیکن امام حسین علیہ السلام کی 10 سالہ امامت کی زندگی 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک کی امامت کی زندگی، پوری روایتوں کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، ایک روایت کہ تمہیں امام حسین علیہ السلام سے نہیں ملتی،
یعنی کیا یہ امام 10 سال تک موجود تھا، کوئی ایک نہیں تھا جو آگے امام سے ایک سوال کر لے. یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے امام حسین اسلام. ہاں ہونا علم جمع، علم سینہ علم سے بھرا ہوا ہے. لو وجدت له حملا، کاش کہ اس کا حامل کوئی نہیں ہوتا. ایک کمیل نے آگے تھوڑا سا سوال کیا، اس کے نتیجے میں اتنی بڑی دعا ہے کمیل جو معارف کا خزانہ ہے، اگر اس کی تفسیر کی جائے تو سینکڑوں جلد ہو. معارف کا خزانہ صرف ایک سوال کے جواب میں. اگر اس علی سے کوئی آ کے سوال کرتا ہے، اس لیے یہ علی وہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مجھ سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. دیکھیے میں تھوڑا سا موضوع سے دور ہو گیا، معاف کیجیے گا. رسول اللہ مجھ سے آگے ایک نقطہ بیان کرتے تھے، ایک نقطے میں 1000 نقطے پیدا کرتا تھا، اور 1000 نقطے کے ہر نقطے میں 1000 نقطہ پیدا کرتا تھا. علی کے فضائل یہ ہیں. علی یعنی کیا؟ یعنی ایک نقطے سے ایک کو 1000 کریں، پھر 1000 کو 1000 میں جب ضرب میں کتنا ہوتا ہے؟ 1 ملین. یہاں مجلس میں 10 نقطہ بیان ہوتا ہے، باہر نکلے تو 2 یاد رہتا ہے، 2 دن بعد پوچھے تو 1 بھی نہیں یاد رہتا، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. لیکن علی کے سامنے امام علیہ السلام خود بڑھ کے پوچھتے تھے پہلے، اگر نہیں پوچھتے تھے رسول اللہ خود بیان کرتے تھے، اور ایک نقطہ اگر بیان کرتے تھے اس میں سے ایک میں سے 1000 اور 1000 میں سے ہر میں سے 1000 نقطے. یہ ایک نقطے سے 1000 نقطوں کا پیدا کرنا، یہ علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب، یہ جورانی ہے فکر کی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الظفر بالحزم والحزم باجالۃ الرائے، کامیابی جا کے منحصر ہے کہاں پر؟ کہ انسان اپنی فکر کو جورانی اس کے اندر پیدا کرے. جب فکر سے جا کے جورانی اس میں ہو ٹکرائے تو نقطے نئے نئے نکلتے ہیں. کہاں سے نکلتے ہیں؟ ایک نقطے سے 1 ملین نقطہ. یہ علی ہے. یہ علی اپنے رب کے اتنے مشتاق ہیں کیا کہ کہتے ہیں مولا رسول اللہ آج بھی میں بچ گیا. رو رہے ہیں. پھر رسول اللہ نے خبر سنائی، ہاں نہیں گھبراؤ نہیں، تمہیں شہید ہی ہونا ہے، تمہارا مقام شہادت کا مقام. اس لیے اس مقام پر آنے کے بعد پھر انسان کو موت سے ڈر نہیں ہوتا، موت کا مشتاق ہو جاتا ہے. موت سے اسے لذت محسوس ہوتی ہے، موت کو وہ شہر سے زیادہ شیرین سمجھتا ہے. لہذا فرعون کے دربار میں جمع ہوئے ہیں لوگ، دیکھیں پہچانے انسانوں کو. فرعون کے دربار میں سب جمع ہوئے ہیں. مسائل میں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کچھ کرو، یا تم اپنے عصا کو پھینکو یا ہم پھینکیں. یہ ابھی جب دربار میں آئے تھے تو فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون آیا تو ہوں میں تمہاری دعوت پہ موسیٰ کو شکست دینے کے لیے، اور جب ہم غالب آ جائیں گے تو مجھے حج ہی چاہیے اس کا. جب نظر دنیا پہ ہوتی ہے تو انسان اجر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جب ہمارے اجر کے پیچھے بھاگ، اگر ہم غالب آ گئے تو مجھے اس کا اجر چاہیے. تو فرعون نے کہا ہاں ضرور، نام وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں صرف اجر ہی نہیں دیں گے، تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اور بڑا مرتبہ ان کے لیے تھا. وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ فرعون کے مقربین میں سے. فرعون کون؟ جو کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہارا خالق ہوں، کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی تمہاری زندگی کا انحصار ہمارے اوپر ہے. لہذا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجر چاہیے ہے، مجھے تیری قربت چاہیے ہے. اور فرعون وعدہ کر رہا ہے. بات تھوڑی گزری، موسیٰ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ اپنے عصا کو ڈالو یا میں ڈالوں؟ کیا کہ تم ہی پہلے ڈالو. انہوں نے ساری اپنی رسیاں ڈالی. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، قرآن کے بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے. وہ معمولی چیز نہیں تھی. رسیاں ڈالی اور ساری رسیاں
پورے دربار میں سانپ بن کے ٹہلنا شروع ہو گئی. نظر بندی نہیں, جادو لے کے وہ آئے, سانپ بن کے ٹہلنا شروع ہو گئی. ادھر حکم ہوا پروردگار کو, اور بھائی کا موسیٰ کی طرف ہٹنے ہوئی کہ انالو کے اثار کہ تم اپنے عصا کو ڈالو, عصا کو ڈالو, اور پورا کہانی پوری قضیہ کہانی مجھے نہیں بیان کرنا یہاں. آپ سنتے رہتے ہیں, قرآن میں جتنا ہے اتنی میں بیان کر رہا ہوں, صرف اتنی کافی ہے ہدایت کے لیے. جناب موسیٰ نے عصا ڈالا, عصا نے اپنا کام دکھایا, وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. میں کیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس منزل پہ لانا چاہ رہا تھا آپ کو, اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے. آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, ہم سب خدا کے عالمین کے رب پر ایمان لے آئے. سمجھ گئے اس راز کو. اور بعد میں مجلس میں یہ ذکر ہوگا کہ یہاں پہ بہت پیچیدگیاں ہیں. یہاں پر ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے اور رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے. خوب اس کے بعد فرعون کے تیور بگڑے. اس نے کہا کہ آمنتم قبل ان آذن لکم, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لا رہے ہو. کیونکہ اپنے کو رب کہہ رہا ہے نا, یعنی اگر تم ایمان بھی لانا چاہتے ہو تو یہ کیسا ممکن ہے کہ میری اجازت کے بغیر لے آؤ ایمان. اس کی ربوبیت خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تمہیں ہم خارج کر دیں گے, پہلے کہا تمہیں نکال باہر کریں گے. پھر کہا نہیں اتنی نہیں, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, تمہارے ہاتھ پیر کو کاٹ دیں گے. تمہارے داہنے ہاتھ کو کاٹیں گے, بائیں پیر کو کاٹیں گے, بائیں ہاتھ کاٹیں گے تو داہنا پیر کاٹیں گے. مِنْ خِلَافٍ, کاٹ دیں گے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سب کو ہم صلیب پہ چڑھا دیں گے. اصل منزل جو میں اس کے بعد لانا چاہ رہا ہوں, اب دیکھیں یہاں پر وہ ساحر کی جو بھی آگے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, اے فرعون ہمیں اجر چاہیے ہے. اجر کیوں چاہیے ہے؟ اس لیے کہ زندگی چاہیے, زندگی میں ہمیں نعمتیں چاہیے, زندگی میں ہمیں عزت چاہیے ہے. ہم بھی آسانی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم بھی آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہمیں اجر چاہیے. وہ ساحر جو ابھی ان کا جملہ یہ تھا, جو بھی اس لہجے میں گفتگو کر رہے تھے, ایک بیگ ان کا لہجہ تبدیل ہو گیا. کیوں؟ اس نے کہ رب کے سامنے سر جھکا دیا. دین میں کچھ نہیں ہوا, اتنا ہوا کہ آمنا برب العالمین. جب یہ کہہ دیا تو یہ کہنے کے بعد کے وہ ساحر اور اب اس کے پہلے کے ساحر میں فرق کیا ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجر چاہیے ہے, ہمیں زندگی چاہیے, ہمیں زندگی کی نعمتیں چاہیے ہے, ہمیں فرعون کا تقرب چاہیے ہے. اور جب انہوں نے کہا آمنا, رب کے اوپر ایمان لے آئے, اور فرعون کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو کاٹ دوں گا, تمہارے پیر کو کاٹ دوں گا, تمہیں ذبح کر دوں گا, تمہیں سولی میں چڑھا دوں گا. وہ کہتے ہیں تجھے جو چاہنا ہے کر. کیوں؟ انا الی ربنا منقلبون, اس لیے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ ہم پلٹ چکے ہیں, اب ہم وہ ساحر نہیں رہ گئے, اب ہم منقلب ہو چکے ہیں. جہاں آتے انسان بچ, قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے انسان بچ نہ آیا. دیکھیے یہی موسیٰ کی قوم جب اس کو لے کے چلے دربار سے, فرعون سے نجات دیتے ہوئے جب لے کے چلے جناب موسیٰ, کتنے معجزے ہوئے اس قوم کے اوپر. فرعون سے نجات دی, تعداد بھی بڑی تھی, 40,000 تک بتایا جاتا ہے. نجات دے کے چلے, ادھر فرعون پیچھا کر رہا ہے, دوڑائے ہوئے ہیں, ادھر جناب موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں. پہنچتے پہنچتے دریا تک پہنچے, سمندر یا دریا نیل دونوں میں اختلاف ہے. جب وہاں پہنچے دیکھا سامنے پانی موجیں مار رہا ہے, اور پیچھے جو تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا فرعون چلا رہا ہے لشکر لیے ہوئے. اب یہ لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس, وقالوا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, یہ ڈرے کہ اب تو ہم پکڑے گئے, اب تو ہم پکڑے گئے, اب تو ہم مارے گئے. یہ فرعون ہمیں ذل کر دے گا, یہ ہمیں ختم کر دے گا یہ فرعون. جناب موسیٰ نے جب آواز دی, کلا, ہرگز نہیں,
ایمان تو دیکھیں، ہرگز نہیں، یعنی پیچھے فرعون کا لشکر دکھ رہا ہے، ادھر آگے یہ موجیں مارتا ہوا ذریعہ دکھ رہا ہے سمندر، بیچ میں یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سب ڈرے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون، ہم کو گرفتار کیا تو مارے گئے ہم۔ ادھر سے موسیٰ کی آواز، کلا ہرگز نہیں، کیوں؟ انا معیا ربی سیہدین، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے میرے ساتھ، میرے ساتھ میرا رب ہے، جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ سیہدین، وہ میری ہدایت کرے گا، وہ مجھے بچائے گا۔ اور پھر ادھر سے وہی آئی، یعنی رب بچا رہا ہے، رب کا کام یہ ہے کہ لمحے لمحے اپنے بندے کو بچائے گا، رب ہے اس لیے ہے کہ لمحے لمحے ہر موڑ پر، ہر سختی پر، ہر مشکل پر آگے اپنے بندے کو بچا لے۔ لیکن مزہ تو وہاں ہے کہ اس لہجے میں پھر موسیٰ کی گفتگو کلا ہرگز نہیں، قرآن یہ سکھا رہا ہے جب تو لشکر کے درمیان میں گھرا ہوا ہو انسان، پیچھے تلواریں نظر آ رہی ہوں، آگے موج نظر آ رہی ہو، جہاں پر اس یقین سے کہ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیوں؟ انا معی ربی لسیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، لہذا انہیں کوئی خوف نہیں، اب انہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر ڈر ہو بھی تو کس بات کا ڈر ہو؟ بہت تو ہوگا کہ جان لے لے گا نا، مار دے گا یہ۔ اگر زندگی ہماری ضروری ہے تو زندگی بچے، اگر زندگی کی ضرورت ہے تو زندگی کی فکر ہو، لیکن اگر زندگی کہیں کام آ رہی ہے تو پھر زندگی کو کوئی فکر نہیں رہ جاتی۔ زندگی کا کسی مقصد میں کام آ رہی ہو، فلسفہ شہادت یہیں سے پیدا ہوتا ہے، فلسفہ شہادت یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر زندگی بڑے مقصد میں کام آ رہی ہے تو موت بھی انسان کو عزیز ہو جاتی ہے، کیونکہ راز سے واقف ہو چکا ہے، زیادہ قربانی دینی ہوتی ہے۔ زمین قربانی دیتی ہے تاکہ درخت بڑھ جائیں، بڑھ جائیں، درخت قربانی دیتے ہیں تاکہ جانور سامنے آ جائے، وجود میں آ جائے، انسان کھا لے، انسان بھی کسی جگہ پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فلسفہ شہادت، زمین نے قربانی دینے کی طرف بڑھا ہے، بلا ہے، اگر یہ زمین قربانی نہ دیتی تو درخت نہ بڑھتا۔ درخت کو بھی قربانی دینا ہے تاکہ جانور سامنے آ جائیں، جانور بڑھے بڑھے، انسان بڑھے بڑھے، تجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا۔ اگر تو یہ قربانی نہیں دے گا تو ہلاک ہو جائے گا، کیوں؟ خشک ہو جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر قربانی دے دیا اس نے تو کیا ہوگا؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زمین، اگر زمین قربانی دے دے گی تو افسر ہو جائے گی، درخت بن جائے گی، درخت کا حصہ بن جائے گی۔ یعنی زمین جمادات میں تھی، ناقص تھی، اس نے قربانی کی، درخت کا حصہ بن گئی۔ اگر درخت قربانی نہ دے تو جل جائے گا، خشک ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، یعنی فنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ قربانی دے دے تو کیا ہوگا؟ جانور کے جسم کا حصہ بن جائے گا، افسر ہو گیا۔ فضیلت اس کی بڑھ گئی۔ اس لیے جانور اگر اس کو ذبح نہیں کیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نہیں کاٹنا چاہیے، نہیں ذبح ہونا چاہیے، وہ نہیں سمجھے گا راز کو۔ اگر اس کو ذبح نہیں کیا جائے، اگر اس کو انسان کی خوراک کو نہ بنے تو مر جائے گا، سڑ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ قربانی ہو جائے، ذبح ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے جسم کا حصہ بن جائے گا، اس کا مکان بلند ہو جائے گا، اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ اسی فلسفے کے لے کے انسان اور آگے بڑھا۔ اگر انسان اپنے بستر پر آ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر مقصد کو لے کے آگے بڑھا ہے تو اس مقصد کا حصہ بن جائے گا، اور جب تک وہ مقصد باقی رہے گا اس وقت تک وہ انسان باقی رہے گا۔ جب تک توحید کا ذکر ہوتا رہے گا اس وقت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جسم کو قربان کر دیا ہے خدا کے راہ میں، توحید کے لیے راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ قرآن میں اکثر بہت سی آیتیں جہاں پر ذکر ہوا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اگر جا کے مرتبہ ڈھونڈے انڈیکس میں کتنی مرتبہ قرآن میں آیا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں آ جانا۔
انسان قتل ہو جائے، جان اپنی دے دے، جان دے دینا اتنا اہم نہیں ہے، بہت لوگ جان دے دیا کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے بہت ہی بات کی اس کی اچھی، میں سے اشارہ کرتا ہوں. جان دے دینا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن کتنے لوگ جان دے دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان سبیل خدا میں آ جائے. اگر انسان سبیل خدا راہ خدا میں آگے آئے تو وہ زندہ ہے پھر بھی شہید ہے، جان دے رہا ہے پھر بھی شہید ہے. جو راہ خدا میں آگے آئے اپنے مقصد کے لیے جان دے رہا ہے، لہٰذا جب تک وہ مقصد باقی رہے گا یہ انسان بھی زندہ رہے گا، اس کا ذکر ہوتا رہے گا. اور مقصد جب عظیم ہوگا تو اس کے لیے شوق بڑھتا جائے گا، جان دینے کا، قربانی کا شوق. پھر کراہت نہیں ہوگی، پھر بچے گا نہیں انسان، نہیں سبقت لے جانا چاہے گا. بچہ ہے، کم سن ہے، مگر عجیب شوق ہے. بہار الانوار میں جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ کہ جب جناب قاسم آئے امام حسن علیہ السلام کے پاس، تشریف لائے، بہت کم سن ہے، ابھی لم یبلغ الحلم، ابھی بلوغ تک نہیں پہنچا ہے، بچہ بالغ نہیں ہوا ہے. انوار میں ہے کہ نکلنا چاہ رہے ہیں کہ مقتل کی طرف، حسین نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے رونا شروع کیا. دونوں نے رونا شروع کیا، یکیان دونوں نے رونا شروع. اتنا روئے نہیں معلوم کیوں رو رہے ہیں، شاید اس لیے رو رہے ہیں عزیزو، شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ جب سے بھائی حسن کا انتقال ہوا اور جب سے بھائی کی شہادت ہوئی ہے، حسین نے علی اکبر کا کم خیال رکھا ہے، قاسم کا یتیم ہے نا، یتیم. حسین کو علی اکبر کی فکر نہیں ہے اتنی، اپنا بیٹا ہے، لیکن قاسم کو ایک لمحے اپنی نظروں کے سامنے عزیز رکھا ہے. اسی کی رخصتی کے وقت حسین پر وہ حالت تعینی ہوئی جناب قاسم کے جاتے ہوئے حسین کے اوپر تعین، کسی کے علی اکبر کو میدان میں رخصت کر دیا، دعا کیے پروردگار سے، بعد میں عرض ہوگا سخت تھا لیکن شبیہ رسول ہے علی اکبر. لیکن جب جناب قاسم کو جانے رخصت کرنے لگے سینے سے لگایا اور اتنا روئے دونوں کی، حتیٰ کہ دونوں کے گشا کے زمین پہ جب غش سے چوکے تو قاسم نے کہا چچا جان اجازت ہے جاؤں؟ حسن فابا ان یعزم، جانے سے روک دیا. اس سے لگتا یہ کہ پہلے ایک مرتبہ اجازت دے چکے تھے، یہ بہار کے یہ جملے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے پہلے ایک مرتبہ اجازت دے چکے تھے، کسی طرح مانگ لی تھی اجازت. کس طرح مانگی تھی یہ نہیں معلوم، مقتل نے مجھے نہیں ملا. پڑھتے ہیں علماء کی یہاں کے حتیٰ کہ بھائی کی تعویذ اور خط دکھایا، شاید ماں نے کہا ہو، شاید بھائی کے تعویذ کی وجہ سے ایک مرتبہ اجازت مل چکی تھی. اجازت لے کے مقتل کی طرف بڑھے تھے، بڑھنا چاہیے تھے، حسین نے سینے سے لگا لیا، مجھے یاد آ گیا. رو رہے ہیں روتے غش میں ہے. جب غش سے واقع ہوا تو مطلب چچا جان جاؤں میدان میں، روک لیا. پھر حسین کو بھائی یاد آ گیا، جانے نہیں دے رہے. اب جو جملہ ہے یہ بہار کا، فلم یزل، سنیں گے اس جملے کو. جناب قاسم نے، یہ جملہ ہے، جناب قاسم نے آ کے حسین کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے چومنا شروع کر دیا. فلم یزل یقبل یدیہ ورجلیہ، ہاتھ کو چومتے مطلب زمین پر قدم رکھا، حسین کے پیروں کو چومنا شروع کر دیا. اس لیے کہ مولا اجازت دے دے.
جانے کی اجازت دے دی. کتنا شوق ہے اس بچے میں, کتنا اشتیاق ہے اس بچے میں مقتل کی طرف جانے کا. اجازت مل گئی, مقتل کی طرف بڑھے. ماں سے کیسے رخصت ہوئی یہ نہیں معلوم. بس اتنا ملتا ہے کہ جب جناب قاسم رخصت ہو کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو دونوں آنکھوں سے اشک کے قطرے جاری تھے. دونوں آنکھوں سے اشک کے قطرے جاری تھے. یہ قطرے کیوں جاری تھے یہ بھی نہیں معلوم. حسین سے چھوٹ رہے ہیں اس لیے قطرے جاری تھے. ماں کو تنہا بیوہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے قطرے جاری تھے. یا شوق شہادت اتنا زیادہ تھا کہ شوق شہادت میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے, کیونکہ اجازت نہیں مل رہی تھی اور اجازت مل گئی ہے. اتنا ملتا ہے کہ دونوں آنکھوں سے اشک کے قطرے جاری تھے اور میدان میں تیزی سے چلے آ رہے ہیں. کوئی ذرا نہیں پہنی ہے. امیر ابن مسلم کہتے دیکھا میں نے صرف ایک پیجامہ ہے اور ایک کرتا ہے, یہ پہن کے وہی شوق شہادت جو کھینچ کے لا رہا ہے. اور پھر اسی راوی کا جملہ ہے کہ چہرے پہ جب نظر پڑی تو ایسا لگا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا, جیسے چاند کا ٹکڑا ہے جو مقتل کی طرف چلا آ رہا ہے. اللہ اللہ, جب دشمن کی نظر میں قاسم کا چہرہ چاند جیسا تھا تو ماں کی نظر میں یہ چہرہ کیسا رہا ہوگا, ماں کی نظر میں یہ چہرہ کیسا رہا ہوگا. مقتل میں آئے. ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں, جب امام حسن علیہ السلام آگے بیٹھتے تھے مدینے میں اپنے گھر کے باہر, سوال پوچھنے والے تو نہیں آتے تھے, لیکن اتنا حسین تھا یہ چہرہ کہ صرف دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی. آگے لوگ دیکھتے تھے, امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے آگے, اس باپ کا یہ بیٹا ہے جو مقتل کی طرف آ رہا ہے. دشمن کہہ رہے چاند کا ٹکڑا ہو جیسے مقتل کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. آگے حملے کرنا شروع کیے, حملے, جنگ کرتے کرتے 35 کو واصلے نہ کیا. ایک مرتبہ ظالم ایک آگے بڑھا, اس نے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کروں. امیر ابن مسلم نے کہا سبحان اللہ, اس بچے کو تو قتل کرنے جا رہا ہے, اس بچے کو قتل کرنے جا. ہاں اس بچے کو میں قتل کروں گا. آگے بڑھا, چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں جناب قاسم, چاروں طرف سے حملے ہو رہے, مطلب تیزی سے آگے بڑھ کے اس نے ضرب لگائی. پھر بھی مقتل کا جملہ یہی کہ وقع علی وجہ, جناب قاسم عباس کی طرح چہرے کے بل زمین پر آئے اور آواز دیا ماں ارے میرے چچا میری مدد کو آؤ. یہ جملہ سننا تھا کہ حسین اتنی تیزی سے آگے بڑھے, یہ بھی امتیاز ہے. اسی کے لیے حسین اتنی تیزی سے آگے مقتل جیسے شیر کی طریقے سے حسین جھپتے, اور ابھی وہ قاتل جناب قاسم کے سر و تن میں جدائی کرنا ہی چاہتا تھا کہ حسین خیمے سے مقتل میں پہنچ گئے اور جا کے اس پر تلوار ماری. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس کا ہاتھ کٹ گیا. اس نے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلایا. ادھر سے تیزی سے پورا لشکر آگے بڑھا اور اس کی مدد کے لیے جو آگے بڑھا, ادھر قاسم ہے جو جسم پر ہے, جو جسم زمین پر ہے, ادھر پورا لشکر گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا. یہ نورہار جسم, یہ حسن کی نشانی, یہ ماں کا تیرا سونا بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بہت ہونا شروع ہوا. جب بھی گھوڑوں کی ٹاپ قاسم کے جسم میں بڑھتی آواز یا
آخر میں لے کے آئے مقتل سے لاش کے اٹھایا، خیمے میں لا کے رکھ دیا، ساری بیویوں میں کوہرام مچا، وہ قاسمہ